السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گجرانوالہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے کی گئی تقریر نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے، مگر یہ طوفان آج پاکستان کے اخبارات میں اور مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک طویل عرصے سے، تقریباً گزشتہ 3 سال سے 25 جولائی 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی مسلم لیگ نون، دوسری سیاسی اپوزیشن سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی صحافت، پاکستان کا میڈیا شدید دباؤ کا شکار تھا۔ میڈیا کی انڈسٹری ایک بحران کا شکار تھی، مگر دوسری طرف سیاسی جماعتیں اور بلکہ منتخب سیاسی حکومت بھی بحران کا شکار رہی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک کبھی خلائی مخلوق، کبھی محکمہ زراعت کے نام سے فوج کی سیاست میں مداخلت کو پکارا جاتا رہا، اور مسلم لیگ نون اس میں پیش تھی، مگر کل بظاہر سابق وزیر اعظم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، اور انہوں نے براہ راست کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل فیض محمود جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں سیاسی انجینئرنگ کا الزام دی ہے۔ سابق وزیر اعظم کی طرف سے یہ دیے گئے الزام کوئی اتنے عام یا معمولی نہیں کہ جن کے اوپر بات نہ کی جائے۔ یقینی طور پہ 3 دفعہ منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم، جو کسی دور میں خود فوجی اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آنا اس کی اہمیت ہے، اور اس میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں، اور اس کی اہمیت یقینی طور پہ ہے۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں اور خاص کر حکومت پاکستان، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اتنے سنگین الزامات کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے۔ کیا وہ محض اس کو ایک سیاسی الزام تراشی قرار دے کر اس کو جواب دے گی، یا پھر ایک ذمہ دار حکومت کے ہوتے ہوئے اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرے گی؟ پاکستان کی سیاست میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کوئی انہونی بات نہیں، کوئی ایک خیالی پلاؤ نہیں جو کہ ایک سابق وزیر اعظم پکا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرتے، اور ہوتا یہی رہا ہے کہ آج تک جو سپریم کورٹ کی عدالتوں میں اصغر خان کیس کو اگر آپ لے لیں، یا پھر بلوچستان میں جو کچھ ہوا 25 جولائی 2018 کے انتخابات سے پہلے، وہاں پہ حکومت گرائی گئی، پھر سینٹ چیئرمین کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اب تاریخ میں پہلی بار اکٹھی ہوئی ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار ایک سابق وزیر اعظم نے براہ راست ایک سٹنگ آرمی چیف کے اوپر ایسے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اب فوج کا کیا رد عمل آتا ہے؟ فوج کا جو بھی رد عمل ہو، سب سے پہلے شیخ رشید کی طرف سے تو کچھ مختصر رد عمل تو آیا ہے، وہی سیاسی گالم گلوچ اور وہی الزام تراشی اور وہی ایک قسم کا بے عزتی کرنے والی زبان جو شیخ رشید عموماً استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ تو ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہیں، چاہے ان پہ غداری کے مقدمے بنائے جائیں، چاہے کرپشن کے مقدمے بنائے جائیں، چاہے جیلوں میں ڈالا جائے ان کے لیڈروں کو، مگر اب نواز شریف کے اس بیان کو یا بیانیے کو آگے کون لے کر چلے گا؟ پاکستان میں جو نون لیگ کی قیادت ہے، یا ان کی اپنی جو بیٹی ہیں مریم نواز، کیا وہ اسی بیانیے کو لے کر آگے چل پائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان صرف نون لیگ کے قیادت کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کی سیاست کی جمہوریت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اختیارات اور ان کی کارروائیوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے، جو آئے دن سو موٹو اختیارات استعمال کر کے انسانی حقوق کو نافذ کرنے کے نام پہ حکومتوں کو کٹہرے میں کھڑی کرتی رہتی ہیں۔ اور پھر یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ کیا وجہ ہے کہ اتنی بے وقت ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ سوالیہ نشان میڈیا کے اوپر بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے فن خوان، تجزیہ کار اور صحافی جو پرائم ٹائم شوز بھی کرتے ہیں، وہ بہت طنزاً مسلم لیگ نون کے لیڈران سے اور پیپل پارٹی سے پوچھتے تھے کہ خلائی مخلوق سے کیا مراد ہے، اور یہ محکمہ زراعت کون ہے، آپ نام کیوں نہیں لیتے، آپ ڈرتے کیوں ہیں، آپ بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ اب جب کہ سابق وزیر اعظم نے نام لے لیا ہے تو یہ امتحان اور یہ سوالیہ نشان یقینی طور پہ ان تمام بڑے فنیئر جو اینکر پرسن حضرات ہیں اور صحافی اور تجزیہ کار حضرات ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بات تو کریں، کم از کم جواب تو دیں، مگر یہاں پہ تو شاید بات کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر نے بہت سے اداروں کو اور بہت سی شخصیات کو ایکسپوز بھی کیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو بھی الزام لگایا ہے، اس الزام کا جو رد عمل ہے اس سے اس الزام کی میرٹ کو اور اس الزام کی صحت کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ مطیع جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔